اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے، وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتی ہے، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم جماعت نحم کی درسی کتاب کے سبق نمبر 7 آرام و سکون کے مصنف سید امتیاز علی تاج کے تعارف کا فہم حاصل کریں گے۔ سید امتیاز علی تاج اردو کے عظیم ادیب و نقاد تھے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے درسی کتاب کے صفحہ نمبر 46 پر یہ تعارف موجود ہے، کتاب کھولیے۔ اسٹوڈنٹس، سید امتیاز علی تاج 13 اکتوبر سن 1900 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ محمدی بیگم عورتوں کے لیے رسالہ تہذیب نسواں لکھتی تھیں۔ ان کے والد شمس العلماء مولوی ممتاز علی تھے، جو عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ انہوں نے سن 1858 میں ایک ادارہ دارالاشاعت قائم کیا جو نشر و اشاعت کا کام کرتا تھا۔ اس دور کا پہلا ہفت روزہ رسالہ تہذیب نسواں محمدی بیگم نے اس ادارے کے ذریعے سے شائع کیا۔ ان کی والدہ جو تاج کو کہانیاں اور لوریاں سناتی تھیں، وہ بھی اس رسالے میں چھپواتی تھیں۔ تاج ابھی 8 برس کے تھے جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ غالباً اسی لیے تاج کی 9ویں سالگرہ پر ان کے والد نے بچوں کے لیے ہفت روزہ رسالہ پھول کا اجرا کیا۔ دارالاشاعت کے لیے نامی گرامی شعراء اور ادیب لکھتے رہے۔ ان میں مولانا حالی، خواجہ حسن نظامی، مولانا شبلی نعمانی، علامہ اقبال، قرۃ العین حیدر، پطرس بخاری، اکبر الہ آبادی، ڈپٹی نذیر احمد شامل ہیں۔ ان عظیم ہستیوں کے جھرمٹ میں تاج کی ادبی حس اجاگر ہوئی۔ 1915 میں سید امتیاز علی تاج نے گورنمنٹ سینٹرل ماڈل اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اسی سال افسانہ نگاری میں قدم رکھا۔ سید امتیاز علی تاج ابھی فرسٹ ایئر کے ہی اسٹوڈنٹ تھے کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے ڈرامہ میں انہوں نے حصہ لیا اور اس ڈرامے کا نام صید ہوس تھا۔ یہ آغا حشر کاشمیری کا تحریر کردہ تھا اور اس طرح کردار نبھایا انہوں نے کہ ہر جگہ ان کے کردار کے، ان کے ایکٹنگ کے چرچے ہونے لگے۔ یاد رہے کہ انہوں نے ایک لڑکی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس دوران میں انہوں نے اپنی ادبی مصروفیات بھی جاری رکھی۔ سن 1918 میں انہوں نے برصغیر کا پہلا ادبی رسالہ کہکشاں جاری کیا۔ سن 1921 میں سید امتیاز علی تاج نے BA کیا۔ BA کے امتحان کے دوران پیپر جلد مکمل ہونے پر ان کے ذہن میں ایک کہانی کا خاکہ آیا۔ انہوں نے پیپر کے پشت پر وہ کہانی کا خاکہ لکھ لیا اور وہ صفحہ پھاڑ لیا۔ اس پھاڑے ہوئے صفحے پر خاکہ تھا جس کہانی کا، وہ تھا ڈرامہ انارکلی۔
1928 میں ایک سائلنٹ فلم بنی جس میں انہوں نے شہنشاہ اکبر کا کردار ادا کیا۔ سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو اور فلم جیسے نئے ذرائع اظہار میں سنگ میل کا کام کیا۔ انہوں نے ایک طرف ریڈیو کے لیے سازش، گونگی چوروں، میری جان کس نے لی، سید و سیاد، قرطبہ کا قاضی جیسے ڈرامے لکھے۔ دوسری طرف پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کوئی 20 سے زائد فلمیں، کہانیاں، مکالمے اور اسکرین پلے لکھے۔ ان میں پگڈنڈی، پونجی، دھمکی، زمیندار اور خاندان نے ریکارڈ قائم کیے۔ سن 1947 میں پاکستان کے وجود میں آتے ہی سید امتیاز علی تاج نے ریڈیو سے پاکستان ہمارا ہے کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا۔ جس کا مقصد مہاجرین کو اپنائیت کا احساس دلانا تھا۔ سن 1950 کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کا آغاز ہوا اور سید امتیاز علی تاج نے کئی فلمیں لکھ ڈالیں، جن میں گلنار، انتظار، یہودی کی لڑکی، زہر عشق، انارکلی شامل ہیں۔ سن 1958 میں سید امتیاز علی تاج کو مجلس ترقی ادب لاہور کا سیکرٹری بنا دیا گیا۔ مجلس ترقی ادب جو سن 1950 سے 1958 تک 8 سالوں میں صرف 10 کتابیں شائع کر سکا تھا، سید امتیاز علی تاج کی رہنمائی میں 10 سالوں میں 200 کتابیں شائع کرنے کے قابل ہو سکا۔ قدیم اردو تھیٹر کے ڈراموں کو مرتب کرنے کی ایسی مثال پورے برصغیر میں نہیں ملتی۔ اسٹوڈنٹس، یہ تمام ان کے ڈرامے ہیں اور کچھ انہوں نے مرتب کیے ہیں۔ یہ سن 1970 میں انہوں نے اپنے داماد نعیم طاہر کے ساتھ مل کر پھول کو دوبارہ شائع کرنے کا ارادہ بنایا۔ جس رات سید امتیاز علی تاج نے پھول کا دیباچہ مکمل کیا، اسی رات سپاک حملہ آوروں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا اور سید امتیاز علی تاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 9 اپریل سن 1970 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسٹوڈنٹس، ان کے ادبی تعارف میں اگر ہم ان کے مقام اور مرتبے کو دیکھیں تو امتیاز علی تاج کے ڈراموں میں تمام لسانی خوبیاں موجود ہیں۔ ان کی تحریر سادہ ہے اور بے تکلف ہے۔ وہ الفاظ کا استعمال بڑے سلیقے سے، بڑے ہنرمندی سے کرتے ہیں اور معمولی الفاظ کو بھی اتنی خوش اسلوبی سے استعمال کرتے ہیں کہ وہ قاری کے ذہن پر گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ ان کے ڈراموں کی زبان سلیس ہے اور رواں ہے، سادہ، آسان ہے اور رواں ہے۔ امتیاز علی تاج کے کرداروں کے بارے میں بات کریں تو ان کے کرداروں کی تخلیق میں بڑی فنی مہارت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ اپنے کرداروں کو نفسیاتی تجزیے کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہوتے، جس طرح ڈپٹی نذیر احمد کے کردار آپ نے پڑھے،
وہ ڈپٹی نذیر احمد کے ہاتھوں کٹ پتلی کی طرح کام کرتے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں سو وہی ان سے کرواتے ہیں۔ اس لیے ان کے کردار اکثر فلیٹ ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے کردار زندہ اور جاندار ہیں۔ وہ محض کٹ پتلی نہیں ہیں بلکہ جاندار، زندہ اور متحرک ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے کردار کے مطابق حرکت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امتیاز علی تاج کے ڈراموں کے حوالے سے بات کریں تو اس میں چستی ہے، برجستگی ہے اور بے ساختگی بھی ملتی ہے۔ مکالموں میں ان کی چستی ہے، برجستہ بات کہہ جاتے ہیں اور بے ساختگی کے ساتھ بنا سنوار کر پیش نہیں کرتے، یعنی بے ساختگی ملتی ہے۔ کسی ڈرامے کی کامیابی کا دار و مدار اس کے مکالموں پر ہوتا ہے۔ اگر مکالمے مضبوط ہوں گے تو ڈرامہ بھی مضبوط اور کامیاب ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مکالمہ نگاری کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ ان کے ہاں جذبات نگاری کی ایسی حسین مثالیں ملتی ہیں جو اردو کے ڈرامائی ادب میں بہت کم دستیاب ہیں۔ چونکہ خود بھی وہ ڈراموں میں خاص طور پر ایکٹنگ کرتے رہے ہیں، فلم میں بھی ایکٹنگ کی انہوں نے، اس لحاظ سے یہ خوبی ان کے اندر مزید در آئی کہ وہ مکالموں کو اور جذبات نگاری کو مزید بنا سنوار کر پیش کر سکے۔ ان کا معروف ڈرامہ آرام و سکون آپ کی نصاب کا حصہ ہے، اور اس کی واضح مثال ہے کہ اس کو دیکھیں تو ان کی مزاج میں کہیں کوئی تکلف نظر نہیں آتا، بس انہوں نے معمول کے واقعات اور کرداروں کے سیدھے سادے مکالموں سے مزاح پیدا کیے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ان کا ایک کردار، ایک مزاحیہ اسکیچ ان کا چچا چھکن کے نام سے بھی شائع ہوا، جو خاص طور پہ آپ نے کلاس ہفتم میں پڑھا ہے۔ سید امتیاز علی تاج کو حکومت پاکستان نے ان کی بے پناہ عدم خدمات کے صلے میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے نوازا، اور پاکستانی پوسٹل سروس نے ایک یادگاری اسٹیمپ شائع کیا۔ اسٹوڈنٹس، پاکستانی پوسٹل سروس کی طرف سے جاری کردہ یہ یادگاری اسٹیمپ آپ کے سامنے ہے۔ القصہ مختصر۔ اسٹوڈنٹس، بات کو سمیٹا جائے تو سید امتیاز علی تاج ایک بلند پایہ محقق بھی تھے، ایک بلند پایہ نقاد بھی تھے، ایک بلند پایہ ڈرامہ نگار بھی تھے اور ناشر بھی تھے۔ مختلف الحیثیات، شخصیت ہم کم ہی پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہیں تو وہ پاکستان کا ورثہ بن جاتے ہیں۔ امید بخیر اسٹوڈنٹس، آپ تعارف کو اچھی طرح تیار کریں گے اور اہم نکات کو معروضی کے طور پر اچھی طرح سوال جواباً لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔